دیکھا کہ مسلم ابن عقیل جس کے ہاتھ سے کل ہزاروں نوجوان موت کی بیعت حسین کے لیے کر رہے تھے، اور زخمی پڑا پانی پانی چلا رہا ہے، کوئی منہ میں پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں، جلدی سے اندر گئی، روئی کا پہا لیا، منہ سے خون صاف کیا، پانی کے چھینٹے دیے، مسلم ابن عقیل کو ہوش آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑھیا مجھ کو پناہ نہ دو، فاطمہ کے بیٹے کو پیغام پہنچا دو کہ کنویں نہ آئے، ان سے بڑی بے وفا ہے کوئی نہیں ہے، کوئی ان کو جا کے روک دے حسین کو، میرے ساتھ جو ہو چکا ہو چکا، حسین پلٹ جائے، جن شیعوں نے اس کے باپ سے وفا نہیں کی تھی، اس کے بھائی سے وفا نہیں کی تھی، آج اس سے بھی وفا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑھیا نے جلدی سے دروازہ کھولا، اندر لے گئی، پانی پلایا، کھٹکا ہوا، بیٹا جاگ اٹھا، کہنے لگا ماں یہ اندر کھٹپٹ کیا ہو رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ڈرے ہوئے تھے نا کہ کہیں ہتھوڑا گروپ نہ آ جائے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے، بزدل بنا دیا ہے اس قوم کو ہمارے حکمرانوں نے، نشہ پلا پلا کے، ان کی خودی کو مار مار کے، ان کی آزادی کو چھین چھین کے ان کو بزدل بنا دیا، سارا شہر بنا ہوا 40 لاکھ آدمی کا، ایک ہتھوڑے والا آ گیا ہے، سارے شہر والے اس طرح گھسے ہوئے جس طرح چوہے دل میں گھسے ہوتے ہیں، ماری ہے غیرت، دو لوگوں نے سن لو، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، اپنے بھی ہیں ناراض اور بیگانے بھی نہ ہو جائے، اس قوم کی حمیت و غیرت کو دو قسم کے حکمرانوں نے کچلا ہے، ایک ان حکمرانوں نے جنہوں نے اپنے اقتدار کی بساط بچانے کے لیے ان کی غیرت کو مارا، ایک ان حکمرانوں نے جنہوں نے ہر ایرے گہرے موقع پہ مردہ پرستی کو رواج دے کے یہ تاثر دیا کہ ہم مردوں سے ڈرنے والی اور مردوں کو پوجنے والی قوم ہے، اور مردوں کو پوجنے والے کبھی زندوں کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں، مردوں کے پجاری۔ یہ وزیر غسل دے رہا ہے، اس وزیر کا چہرہ دیکھو جس طرح ٹوٹا ہوا گھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا شریف ہے، اس کے نام کا حصہ شریف ہے۔ میں نے کہا اگر اس کے نام کی وجہ سے اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہو تو بابرہ شریف نے کیا جرم کیا ہے، اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہو تو بابرہ شریف نے کیا جرم کیا ہے، اس کے نام کا حصہ بھی تو شریف ہے، شرم نہیں آتی۔ یہ وزیر ہیں، ان مردہ پرستوں نے زندوں کی مدد کیا، زندوں کے کام 10 من عرقے گلاب سے ایک قبر کو غسل دیا ہے، پی جاؤ اس عرقے گلاب کو تاکہ تمہاری رہی صحیح غیرت بھی مر جائے۔ یہ حالت ہے ہمارے وزیروں کی، یہ حالت ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ ان حکمرانوں کے دور میں اگر رعایا ہتھوڑوں سے نہیں ڈرے گی تو اور کس سے ڈرے گی؟ ڈرنا ہی چاہیے۔ اس بڑھیا نے مسلم ابن عقیل کو اندر جگا دی، بیٹے نے کھٹپٹ کی آواز سنی، پوچھا اماں کون ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں۔ اس نے کہا مجھے آواز آئی ہے، اس نے کہا تیرا وہم ہے۔ بڑھیا چھپاتی ہے، بیٹا انکار کرتا، اصرار کرتا، آخر دروازہ کھولا، دیکھا سامنے مسلم ابن عقیل بیٹھا ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی وہ ظالمو، کل تک اس کے نام کے نعرے لگاتے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، آج اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، یہ رسول کے نواسے کا نمائندہ اور رسول کے بھائی کا بیٹا، کوئی ظلم نہ کرو۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس نے کہا میں تو جانوروں کے پیر چومنے والا ہوں، یہ تو انسان ہے، میں تو بڑا فرما بردار خادم خدمت گزار، ہاتھ چومے پاؤں چومے۔ کہنے لگا ہمارے کو بھاگ جاگ اٹھے، ہمارے گھر میں نارائن آ گئی، ہمارے گھر میں دیوتا آ گئی۔ ماں بیچاری دھوکہ کھا، اس نے کہا ہاں کسی کو بتلا نہیں، کہا ماں ایسی
کرتی ہو؟ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹے صاحب وضو کرنے لگے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. کہنے لگا ماں شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں، آج رسول کے نواسے کا ہرکارہ ہمارے گھر آیا ہے. شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں، آج رسول کے نواسے کا ہرکارہ ہمارے گھر آیا ہے. ماں بڑی خوش، آج تہجد پڑھنے لگا ہے. کہتا ہے ماں جی چاہتا ہے مسجد میں جا کے پڑھوں نفل، اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا. ماں نے دروازہ کھولا، وضو کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا. عبید اللہ ابن زیاد کو کہنے لگا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنسا کے آیا. ان کی حالت، حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے. قافلہ حسین مکہ سے رخصت ہو چکا ہے. چند منزل فاصلہ طے کیا. حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یار و مددگار، بے کسی اور بے بسی کی موت مارے گئے ہیں. پلٹنے کا ارادہ کیا. جاؤ کوئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کر. حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا. مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمارا بھائی مرا ہے، ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں. حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں. فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا. چلا قافلہ کوفے میں. اب جتنی تلواریں ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں. لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کر رہے تھے آج یزید یزید کے نعرے بلند کر رہے ہیں. اور ابھی کئی منزل دور کربلا میں نہیں پہنچے. 10 تاریخ کی صبح 10 بجے کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے آ پہنچا. حسین نے نظر اٹھائی، دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں، سارے کوفے کے لوگ. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے. حسین نے بوری بھری ہوئی خطوں کی اٹھائی، ایک ایک کا نام لیا. تم میں تمہارا فلاں سردار موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے. فرمایا یہ تم ہی نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا. کہا بلایا تھا، غلطی ہو گئی تھی. کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے، مجھے میرے خلاف لڑنے کے لیے تو نہ آتے. ایک ایک کا نام لیا. پھر بات بڑی، کہا اپنے سردار کو بلاؤ. اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھا. کیا بات ہے؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں. مجھ کو واپس پلٹ جانے دو. مجھ کو واپس سنا بات. کہا مجھ کو واپس، میں مکے واپس چلا جاتا ہوں مجھ کو چھوڑ. کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو، کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا. میں کسی حکومت کسی خلافت سے تعرض نہیں کرتا، بارڈر پہ چلے جاتا ہوں. کہا یہ بھی منظور نہیں ہے. تیسری بات، کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا. اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 مطالبے کوفیوں نے تینوں مسترد کر دیے. اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. بولو خوشی بولتے، حسین لڑنے کے لیے تیار. مالی کہتا ہے پشتوں کے پشتے لگا. اس مسجد کی چھت سے بھی اونچی لاشیں لگی. لاشیں گئی کہاں؟ کل کے فرشتے اٹھا کے لے گئے. آئے کہاں سے گئے کہاں؟ کو خدا کا خوف کرو. حسین کی شہادت اس لیے شہادت کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. حسین کو مجبور کیا گیا. حسین نے 3 منصفانہ شرائط انصاف کی شرط، واپس پلٹ جاتا، بارڈر پہ چلے جاتا ہوں یا یزید کے پاس لے چلو، اس سے گفتگو ہوگی جو فیصلہ ہوگا مجھے.
وہ تو شاہ پرست کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ پرست بیڑا گرک کرتے ہیں، بادشاہ سے زیادہ بادشاہ۔ ضیاء الحق کتنے بیان نہیں دیتا جتنے چمچے بیان دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام کا پاور ٹوٹ جائے گا، ضیاء الحق چلا گیا۔ ہم نے کہا ضیاء الحق نہ ہو گیا، منجی کا سیرو ہو گیا، یہ اگر نہیں رہے گا تو پاور ٹوٹ جائے گا۔ کوئی خدا کا خوف کرو، اس کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا نمی پرانند مریدا نمی پرانند، کہ پیر تو بیچارہ بیٹھنے چاہتا ہے، مرید بیٹھنے نہیں دیتے، اڑ اڑ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جناب حال یہ ہے کہ وہ بادشاہ پرست زیادہ، انہوں نے کہا نہیں ہم تو بیعت کر کے جانے دے۔ لڑائی ہوئی، 11 بجے کے قریب جنگ ہوئی، 1:30 بجے کے قریب جنگ ختم، اور یہ بھی اس لیے ہوئی کہ عربوں کا رواج یہ تھا ایک ایک کر کے پہلے ایک ایک کر کے سارے حسین کے ساتھی شہید، باقی ایک بچا مردوں میں، جس کا نام کیا تھا؟ زین العابدین۔ اب ذرا یہاں رک کے ایک مسئلہ اور سنا۔ ذاکر کربلا کے شہیدوں کا نام لیتا، سنتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، فلاں کا ہوئے کون؟ کہتا ہے اون شہید ہوئے، محمد شہید ہوئے، عرفہ ابن اوسجہ شہید ہوئے، اور تمیمی مارا گیا، فلاں۔ اور میں نے پوچھا، اور تم بھی یاد کر لو مسئلہ، تم بھی کبھی پوچھنا ذاکر کو، میں نے کہا ساروں کے بیٹوں کے نام لیتے ہو، حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور دوسروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ جعفر طیار کے بیٹے مارے گئے، عقیل کے بیٹے مارے گئے، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے مارے گئے، اوسجہ کا بیٹا مارا گیا، اور یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ علی کا بھی کوئی بیٹا شہید ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بتلاتے؟ ساری دنیا میں ایک کتاب، دعویٰ سن لو، ساری دنیا میں ایک کتاب، ساری دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ بیان ہوا ہو اور اس میں علی کے بیٹوں کا نام درج نہ ہو۔ دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ لکھا گیا ہو اور علی کے بیٹوں کا نام نہ لکھا گیا۔ مولوی ہر ایک کا نام لیتا ہے، علی کے بیٹوں کا نام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا کہ کربلا کے واقعے کی کتابوں میں لکھا ہے حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے، حسین کی حمایت کرتے ہوئے، حسین کے جھنڈے کے نیچے تلوار چلاتے ہوئے سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عمر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عثمان تھا۔ نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر ابو بکر و عمر و عثمان کے نام آئیں گے سننے والے کہیں گے ان سے تو دشمنی تھی، علی نے ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ دشمنوں کے بیٹوں کے نام پہ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا، کس کے نام پہ نام رکھتا؟ اب بولو کس کے نام پر؟ دوستوں کے بیٹوں کے نام۔ پوچھے گا روتا ہوا ہوش میں آ جائے گا یہ ابو بکر کہاں سے آیا، یہ عمر، یہ عثمان، پھر سب کا نام لیتے ہو، حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا کے جو شہید ہوئے ان میں حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، حسن کا بیٹا عمر تھا، حسن کا بیٹا عثمان تھا، سب کے نام لیتے ہو، اصغر اکبر یہ تم نے نام رکھے۔ جاؤ
کسی پرانی معتبر کتاب میں اصغر اکبر کا نام دکھاؤ. جانتے ہو نام کیوں رکھے؟ چھپانے کے لیے کہ حسین کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا، حسین کا اپنا بیٹا اس کا نام ابو بکر تھا، حسین کا جو دوسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر تھا، حسین کا تیسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا. اگر یہ تکرار ہوگی ابو بکر ابن علی، ابو بکر ابن حسن، ابو بکر ابن حسین، عمر ابن علی، عمر ابن عثمان، عمر ابن حسن، عمر ابن حسین، عثمان ابن علی، عثمان ابن حسن، عثمان ابن حسین. لوگ پوچھیں گے کہ اتنے نام کہاں سے آ گئے؟ شہید ہوئے سب، باقی ایک بچا جس کا نام کیا تھا؟ علی. جس کا نام کیا تھا؟ علی زین العابدین رحمت اللہ. بیمار تھے، انہی کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے. اونٹ پر محمل میں کجاوے پہ ان کو لادا گیا. چلے اب ذرا سنو بات. کوفہ کے بازاروں سے گزرے، کتاب تیری تاریخ یعقوبی شیعہ کی. علی زین العابدین کوفہ کے بازاروں سے گزرے، دیکھا لوگ رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں اور مرد بھی رو رہے ہیں. اپنے سر کو اٹھایا، بہن نے آسرا دیا، کہا بہن یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تیرے باپ کے شیعہ، کوفے کے شیعہ. کہا بہن یہ کس کو روتے ہیں؟ بہن نے جواب نہیں دیا. پاس پڑوس چلنے والوں نے جواب دیا، زین العابدین یہ تیرے باپ کو روتے ہیں. تاریخی الفاظ اور شیعہ کتاب کے. کہا من قتلہ اذن، اگر کوفی میرے باپ کا ماتم کرتے ہیں تو مجھے یہ تو بتلا دو میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ خود قتل کیا، خود رو رہے ہیں، خود مارا، خود شہید کیا، خود ماتم. من قتلہ اذن، اگر یہ میرے باپ کے قاتل نہیں تو میرے باپ کے قاتل کہاں سے آئے؟ انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہ تہمت لگی جو قیامت تک ان کی دھوئی جا سکتی. خود بلایا، خود مروایا، خود بلایا، خود مروایا. انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، اس تہمت کو دور کیسے کیا جائے. ہم نے نہیں مروایا. کس نے مروایا ہے؟ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عمر نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عثمان نے مروایا رضی اللہ تعالی. پوچھنے والے نے پوچھا کربلا کے واقعے سے 50 40 30 برس پہلے یہ لوگ تو رخصت ہو چکے، انہوں نے کیسے مروایا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ یار نہیں سمجھ آ رہی تو جان چھٹو سے آ رہی ہے. کتنی دیر تک آئے گی؟ کیوں بھائی سننا چاہتے ہو بات کہ نہیں؟ پچھلے سبسے دنے میرا خیال ہے. بس یار بس. کہا انہوں نے نہیں مروایا، انہوں نے مروایا. اس نے کہا کیسے؟ عقل کی بات کرو. یہ تو واقعے سے 30 40 50 برس پہلے جا چکے. کہنے گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ ہی نہیں کہا. ہم نے کہا ان کا ہاتھ کیسے؟ کہنے لگے نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا. نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتا
نہ یزید ان سے چھین وہی میں نے کہا کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، کہ پروانہ جو شمع پہ جلتا ہے یہ پروانے کا شمع کا قصور نہیں، کس کا ہے؟ شہد کی مکھی شہد کی مکھی کا کیا کر لے گا بھلے مانس؟ کہنے لگا شہد کی مکھی باغ میں گئی، وہاں پھول لگے، اس نے ان کا رس چوسا، اس رس چوس کے شہد کا چھاتا بنایا، وہاں شہد سجایا، شہد کے چھاتے سے موم بنا، موم سے موم بتی بنی، موم بتی جلی اور اوپر پروانہ آیا۔ اس لیے قصور موم بتی کا نہیں، شہد کی مکھی کا۔ یہ بات ہو کہہ گئے نا خلافت ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین علی سے چھینتے، اور نہ ہی یزید حسین سے چھینتے، اور نہ ہی یہ واقعہ کر رہا ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے قصور ان کا۔ ہم نے کہا اگر صدیق و فاروق نے علی کی خلافت چھینی تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہی سنتے رہے ہو نا 10 دن، یہی ہے نا بات، مگر میں صدیق و فاروق کا تذکرہ کیوں؟ مسئلہ تو خلاف، اور مسئلہ ویسے حل نہیں ہو سکا تو اذانوں میں کہہ لگے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فصل۔ کسی نے کہا کہ تیرے شریک کا چہرہ سرخ ہے، کہا گا کوئی بات نہیں میں تھپڑ مار مار کے سرخ کر دوں، بن نہیں سکا، یہ اذان سے بنا رہا ہے، سمجھتا ہے میری اذان دینے سے علی خلیفہ بن جائے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ یعنی رسول کا بلا فصل خلیفہ کون ہے؟ تیری اذان سے تو نہیں بن جانے، تیری اذان سے کیا فائدہ؟ کہتے ہیں انہوں نے چھینی۔ ہم نے کہا نقل کی بات بعد میں کریں گے، عقل کی بات پہلے سنیں۔ اگر انہوں نے چھینی تھی جس طرح یزید نے چھینی تو حسین نے یزید کے خلاف خروج کیا تو باپ نے ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں سمجھا نہیں آئی، آئے گی تو تمہیں جو میں کہاں گا نہیں آئی، اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے بقول جب حسین کی خلافت چھینی گئی تو بوڑھے تھے، 8 سال کے بوڑھے تھے، اور کوئی خیبر بھی پہلے فتح نہیں کیا تھا، کسی بدر میں جوہر بھی نہیں دکھائے تھے، کسی مرحب کو قتل بھی نہیں کیا تھا، ذوالفقار بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، اور قلعہ خیبر کا 200 من دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اکھاڑا تھا، نہیں نہ کیا تھا۔ یہ بڑھاپے کے باوجود خلافت چھننے پر خبر اور خاموشی اختیار نہیں کی، اور تمہارے بقول جب علی سے چھینی گئی تو اس وقت وہ 30 سال کا جوان رانا تھا، 30 سال کا جوان۔ اگر بوڑھا خروج کر سکتا ہے تو جوان نے کیوں نہیں کیا؟ اور نہیں سمجھ آئی۔ جس دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، نبی کا انتقال ہوا، نبی فوت ہوئے، آج اہل حدیث مولوی بھی پراپوگنڈے سے مروب کہتے ہیں وصال ہوا ہے۔ کیا وصال؟ یہ کہاں کا لفظ ہے؟ کون سے قرآن میں، کون سی رسول کی حدیث؟ چھوڑو مداحنت پسندیوں کو، لوگوں کی پیشانیوں کو مت دیکھو، رب کے قرآن کو دیکھو۔ انکا میتن وانہم میتون، تو بھی میرے نبی مرنے والا، یہ بھی لوگ بھی
مولوی کہتے ہیں مثال ہو گیا. اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو ان کی طرح جرأت سے کہو جو یہ کہتے ہیں نبی جب فوت ہوئے. نہیں وہ تو فوت کہتے ہی نہیں. کہتے ہیں نبی کو جب دفنانے کے لیے لے چلے تو نبی آنکھیں کھول کے باتیں کر رہا تھا. یہ ملا نے اور ایک نے یہاں تک لکھا معاذ اللہ معاذ اللہ کہ نبی اسی طرح اپنی قبر میں زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ تھا. اور یہی نہیں بلکہ نبی پر اس کی عورتیں پیش کی جائے. معاذ اللہ. مولوی تیرا دماغ کہاں تک پہنچا؟ تیرے دماغ پہ جنس سوار ہے. اور ہم نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا بجائے اس بات کے کہ جرأت کر کے تردید کرتے چل گئے کتاب ضبط کر دو. کبھی حق بھی ضبط ہوا ہے اور مردہ پرست وزیر کہنے لگے ضبط ہو گئی. ہم نے کہا تیری ضبطی کو ہم مانتے ہی نہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا تیری وزارت بھی ضبط اور تو بھی ضبط ہو جائے. حق کبھی ضبط ہو سکتا کر کے دے. ہم نے کبھی اللہ کی رحمت سے کسی غیر خدا سے ڈرنا نہیں سیکھا. ان کو تو دعائی غیر اللہ کی آتی ہے. کتاب بند کروانے کے لیے بھی غیر اللہ کی دعائی غیر اللہ کی دعائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 30 برس. اور 30 برس کا آدمی جوان رانا ہو. 30 برس کا آدمی جوانے بھرپور جوانی 30 سال. اگر 60 سال کا بوڑھا اپنے حق کے چھننے پر خروج کرتا ہے تو 30 سال کے جوان نے کیوں نہیں کیا؟ اور 30 سال کا جوان وہ کتنے گیا تھا مولوی عبدالوسی مولوی صاحب بیٹھے تھے نا. ان کے ایک یار نے لکھا تھا جنگ اخبار میں کہا کہ حضرت علی لڑتے لڑتے خیبر کے میدان میں ان کی ڈھال ٹوٹ گئی. یاد ہے مولانا کہ نہیں؟ کہا کہ ڈھال ٹوٹ گئی. ڈھال جانتے ہو ایک تلوار ہوتی ہے اور ایک تلوار سے بچاؤ کے لیے لوہے کا ایک توا سا بنا گولا. تلوار اس پہ مارتے ہیں سینے میں وہ آگے کر دیتا ہے لوہے کا تاکہ تلوار اس کو لگے جسم. کہتے ہیں لڑتے لڑتے ڈھال ٹوٹ گئی. اچھا جی پھر کہنے گے اب بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. پھر کہنے گے سامنے خیبر کا دروازہ تھا قلعے کا اور دروازہ کتنا وزنی تھا؟ کہنے گے 40 آدمی مل کے اسے کھولتے اور بند کرتے. 40 آدمی دھکا لگاتے تب بند ہوتا تھا. 100 گز لمبا 40 گز چوڑا. 100 منگا تو 200 منگا ظاہر ہے. حضرت علی نے دیکھا اور کچھ نہیں وہ دروازہ ہے کڑے میں ہاتھ ڈالا بایاں ہاتھ ہلایا زور سے دھکا دیا دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا. اس کو ڈھال بنا لیا تلوار چلانے لگے. میرا بچہ جب میں پڑھ رہا تھا یہ واقعہ جنگ میں چھپا. ویسے تو شیعہ کتابوں میں ہے سنیوں کی بھی تو مت ماری گئی ہے اس نے بھی لکھ بدقسمتی سے وہ بریلوی نہیں تھا. اس نے یہ واقعہ لکھا. میرا بیٹا کہنے لگا ابو یہ 100 گز لمبا 40 گز چوڑا تلوار کہاں سے چلا رہے تھے؟ میں نے کہا بیٹا درمیان سے کھڑکی نکال لی تھی تلوار سے. میں نے کہا اگر عقل کی بات کرے تو آدمی گپ کیسے مارتا؟ گپ تو تب مارتا ہے جب سارے سننے والے بیوقوف. کہا اتنا بہادر. ہم نے کہا تمہاری بات مان. جو اتنا بہادر تھا 200 من وزنی دروازہ ایک ہاتھ میں پھاڑ لیتا اس نے کیوں نہیں خروج کیا؟ اگر خلافت چھینی گئی ہوتی تو شیر خدا فاتح خیبر سارے مرحب جنگ بدر کے ہیرو مارکہ حنین میں جہاد کرنے والے اس علی کو خروج کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا؟ بیٹے نے اگر کیا تو باپ نے کیوں نہیں؟
اور باپ کی قوت کا تیری کتاب تفسیر کے اندر لکھا، ان کی تفسیر بھی دیکھ، تیری تفسیر صافی میں لکھا ہے علی اتنا بہادر تھا، ایک دن ابو بکر نے کوئی بات کی، مزاج پہ ناگوار گزری، پاؤں زمین پہ مارا، زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا، زمین اس طرح ہلنے لگی جس طرح گھڑی جو پرانی ہوتی تھی اس کا پینڈولم گرتا ہے، مدینے کی بستی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، حضرت ابو بکر کا رنگ اڑ گیا، اڑنا ہی چاہیے تھا، زمین اوپر کی نیچے، حضرت ابو بکر نے ڈرتے ڈرتے عمر کو کہا، عمر علی دے گوڈے پھڑ لے، نیتے آج ساری کائنات تباہ ہو جائے، آدھا منٹ اور گزر گیا، ساری کائنات میں کوئی مرد بھی زندہ باقی، حضرت عمر نے گوڈے پکڑ دے، علی جان دے، معاف کر دے، حضرت علی نے دیکھا، کہا میری قوت کا پتہ چلا، کہا کہ معافی، حضرت علی نے پھر پاؤں مارا، زمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف کر دے، حضرت علی نے دیکھا، کہا میری قوت کا پتہ چلا، کہا کہ معافی، حضرت علی نے پھر پاؤں مارا، زمین پہ سکتہ طاری ہو گیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس آیت کے نیچے لکھا ہوا تفسیر جو اتنا طاقتور تھا کہ اس کے زمین پہ پاؤں مارنے سے زمین پہ زلزلہ طاری آ جاتا تھا، اس کا حق چھینا گیا تو اس نے خروج کیوں نہیں کیا؟ بولو، اس نے خروج کیوں نہیں کیا؟ اگر یہی بات تھی خروج کر، بلکہ یہی نہیں، آج ذرا ایک مسئلہ یاد کر لینا، اپنے گرہ میں باندھ لینا، رب کائنات کی قسم ہے، ایک مسئلہ یاد کر لو، ساری کائنات کے روسیا اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے مل کر اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان سے پوچھو، اگر علی کا حق مارا گیا تھا تو تمہاری ساری کتابوں کے اندر، کافی کلینی کے اندر، تہذیب الابصار کے اندر، الارشاد کے اندر، اعلام الورا کے اندر، کشف الغمہ کے اندر، جلاء العیون کے اندر، حیات القلوب کے اندر، منتہی الاعمال کے اندر، تمہاری ساری فقہ کی کتابوں میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی خلافت میں چیف جسٹس مقرر کیے گئے، اور آپ نے قاضی القضات کی حیثیت سے جب تک ابو بکر زندہ رہے، قاضی القضات کی حیثیت سے ملک میں قضات کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بتلاؤ، اگر علی کا حق چھینا گیا تھا تو حق جس نے چھینا تھا اس کا عہدہ علی نے قبول کیوں کیا؟ اس کا عہدہ علی نے قبول، بولو، آج ہم جیسے فقیر لوگ، ہم جیسے غریب لوگ، ناتواں کمزور لوگ، سنو آج بات، کبھی میں نے تقریر میں اپنی بات نہیں کہی ہے، لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہم جیسے کمزور لوگ، اخباروں میں پڑھا سی آئی ڈی والے لکھ رہے ہیں ہماری جائیداد ضبط کی گئی، جس کوٹھی میں میں رہتا ہوں اس کو ضبط کیا گیا، اس امارت المومنین کے دور میں، اس خلیفۃ المسلمین کے دور میں میری جائیداد ضبط کی گئی۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ میں اس جابرانہ، غاصبانہ اور آمرانہ حکومت کو اسلامی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عہدوں کی پیشکش ہوئی، اگر اندھے رعیت حلال کمیٹی کے ممبر اور چیئرمین بن سکتے ہیں، ہم کو کون سی بات نہیں مل سکتی؟ ہم نے کہا سن لو، جائیداد ضبط کر لو، تمہارا
سب نے جانا ہے، اصل وہاں بات ہوگی۔ آج تو تمہید باندھی ہے، میں نے کہا تمہارے ذہنوں کو ذرا تیار کر انشاءاللہ اصل بات وہاں ہوگی، یا اگلے سال انشاءاللہ اپنی جامع مسجد میں ہوگی۔ پتہ کتنے؟ شادمان کتنے بلا؟ لوگ کہتے تھے بھابھیوں کی مسجد ہی کوئی نہیں، وہ چینیاں والی میں لوگ جاتے ہیں، آگے جگہ نہیں ملتی، واپس آ جاتے۔ میں کہتا ہوں یار جمعہ پڑھنے نہیں آتے، کہنے لنگن دی جگہ ہی کوئی نہیں۔ ہم نے کہا اچھا تو لنگن دی جگہ تے بنا دئیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 ایکڑ جگہ خریدی ہے 70 لاکھ روپے کی، اور آمین ہی کہہ دو بھابھیوں، دعا کرو اللہ اسے مکمل کر دے۔ میں آج ایک بندہ لے کے آیا تھا نال سامیاں توڑنے واسطے، 52 لاکھ روپیہ کٹھا ہو گیا، 18 لاکھ روپیہ کٹ ڈالی۔ دعا کر دے اللہ پورا کر دے، کوئی ہماری بھی شایان شان مسجد۔ آج یہ تعالیٰ صاحب کوئی سمجھ آؤں گی انشاءاللہ۔ تو بات میں یہ کر رہا، اگلے سال یہاں بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو بات میری سن لو، 18 لاکھ روپیہ کٹھا کر دو تو میں جمعہ تھے شروع کرا دیتا ہوں۔ مولوی عبدالغفور صاحب نے اتنے نہیں گیا، تبادلہ ہو جائے، اسکول ماسٹر میں جو ہوتا ہے مولویوں کا بھی ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، سن لو آخری حوالہ ذرا جی کھول کے سنو، کان کھول۔ کہتے ہیں خلافت، مسئلہ خلافت، کہتے ہیں جناب اگر صدیق و فاروق و عثمان نہ چھینتے تو یزید کو بھی چھیننے کی جرت۔ ہم نے کہا 1 منٹ کے لیے مان ہی لیتے کہ صدیق و فاروق و عثمان نے چھین لی، مان لیتے ہیں، اور پھر تو علی کے قبضے میں آ گئی تھی، بولو آئی کہ نہیں؟ اور سن 35 ہجری میں آئی کہ نہیں واپس؟ پھر حضرت علی کے حصے میں آئی، اور پھر کیا ہوا جب گھر میں آ گئی پھر اٹھا کے معاویہ کو کیوں دے دیا تھا؟ ایک بات، اور دوسری بات سن، اگر انہوں نے خلافت چھینی ہوتی، تمہارے 6 شیعہ مورخوں نے لکھا، مسعودی نے مروج الصحب میں، یعقوبی نے تاریخ میں، اربلی نے کشف الغمہ میں، انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں 4 مرتبہ حضرت علی کو اپنا قائم مقام سربراہ بنایا تھا حکومت کا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ خود صبر پہ گئے، قائم مقام صدر کس کو بناتے گئے؟ حضرت، اگر حضرت علی کی غصب ہوئی ہوتی تو پھر ضیاء الحق نو کہو ہاں سانو ایک دن قائم مقام بنا کے دیکھے، ایک دن جو پھر قریب آ گیا ساڈا نام ہٹا دئیے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے فاروق و صدیق نے میری خلافت چھینی، تو جب قائم مقام صدر بنے، حکمران بنے، مدینے کے سربراہ بنے، تو اس وقت ان کو واپس دینا چاہیے نہیں تھی، لیکن کیا ہوا؟ جانے لگے عمر قائم مقام بنا کر گھوڑے کی لگام، کہا عمر مت جاؤ، اگر تم پہ استاد آ گئی تو مومنوں کی امت باقی نہیں رہے گی۔ انکا کل کتب للرحا، اے عمر تو چکی کے لیے اس کے کیل کی طرح اور تسبیح کے دانوں کے لیے ان کے امام کی طرح، اگر امام موجود نہ ہو تو تسبیح کے دانے موجود۔ اگر علی ان کی خلافت کو درست نہ مانتے تو پھر حضرت علی کو ان کی اتنی خیر خواہی کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ علی بھی سچا، حسن بھی سچا، حسین بھی سچا، صدیق بھی سچا، فاروق بھی سچا،
ذوالنورین بھی سچا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جھوٹے رہ گئے ہو تو تم ہی رہ گئے۔ اگر ان کی آپس کی محبت، ایک دوسرے کا احترام نہ ہوتا، ایک دوسرے سے تعلقات نہ ہوتے، تو کبھی اس طرح کے واقعات دنیا کی تاریخ میں موجود نہ ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقائق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کو اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد